السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شبانہ امان، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جلد کی مناسب دیکھ بھال اور حفاظت اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہر 27 دن بعد پرانے خلیات مردہ ہو کر نئے خلیات جنم لیتے ہیں، لیکن یہی مردہ خلیات صحیح طرح ہماری جلد سے ہٹ نہیں پاتے۔ یہ مردہ خلیات جلد کو بری طرح متاثر کر کے اسے دکھنے میں بے رونق اور بے جان بنا دیتے ہیں۔ اگر ان مردہ خلیات کو صحیح طرح جلد سے نہ ہٹایا جائے تو اس کے نتیجے میں سر کے بال جھڑنے، جلد کے خشک اور ناہموار ہو جانے اور مسام بند ہو جانے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایکسفولائٹنگ کا عمل ضروری ہے۔ ایکسفولائٹنگ مختلف اقسام کے اسکرب استعمال کر کے کی جا سکتی ہے، لیکن جسم کا ہر حصہ مختلف ہوتا ہے اور اس کی جلد بھی کہیں نازک کہیں سخت ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھریلو اشیاء استعمال کر کے جسم کے مختلف جلد کے مطابق بہترین اسکرب کیسے بنائیں۔ سب سے پہلے سر کی جلد۔ 2 کھانے کے چمچ براؤن شوگر، 2 کھانے کے چمچ باریک پسا ہوا دلیا، 2 کھانے کے چمچ کسی بھی اچھے برانڈ کا کنڈیشنر۔ یہ سارے اجزاء اچھی طرح ملائیں۔ سب سے پہلے سر اور بالوں کو اچھی طرح شیمپو کر کے دھول، مٹی اور میل دھو لیں۔ اس کے بعد پہلے سے تیار شدہ اسکرب لے کر سر کی جلد پر اچھی طرح مساج کریں اور صاف پانی سے دھو لیں۔ اب چہرے کی باری۔ ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ چہرے پر اسکرب سے جلد کی تمام مردہ خلیات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلد میں خون کی روانی تیز ہونے سے جلد چمکدار اور پر رونق لگنے لگتی ہے۔ بند مسام بھی صاف ہو جاتے ہیں، جو کیل مہاسوں کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ 1 کھانے کا چمچ ناریل کا تیل، 2 کھانے کے چمچ چینی کے باریک دانے۔ سب سے پہلے چہرے کی صفائی کریں اور اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد یہ اسکرب ہاتھوں میں لے کر انگلیوں کی پوروں سے چہرے پر نرمی سے مساج کریں۔ 1 منٹ مساج کرنے کے بعد چہرہ صاف پانی سے دھو لیں۔ یہ اسکرب فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہونٹوں کے لیے اسکرب بنائیں۔ پانی کی کمی اور دھوپ کی مضر شعاعیں ہونٹوں کی جلد خشک کر کے ان کا رنگ بھی خراب کر دیتی ہیں۔ 2 کھانے کے چمچ موٹے دانوں والی چینی، 1 کھانے کا چمچ شہد، 1 کھانے کا چمچ زیتون کا تیل۔ سب اجزاء کو آپس میں اچھی طرح ملائیں۔ دانت صاف کرنے یا نہانے کے بعد ہونٹوں پر یہ اسکرب لیپ کر لیں۔ 5 منٹ تک اسکرب کو لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد نرمی سے ہونٹوں پر مساج کریں۔ یہ اسکرب بھی فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جسم کے دیگر حصے چہرے کی مناسبت جسم کے باقی حصوں کی جلد سے زیادہ مضبوط اور سخت ہوتے ہیں، اس لیے اسے ایکسفولائٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سخت جلد سے مردہ خلیات ختم کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کی جلد پر سخت اسکرب کیا جاتا ہے۔ 1/4 کپ پیسی ہوئی کافی، 1/4 کپ چینی، 2 کھانے کے چمچ ناریل یا زیتون کا تیل، 4 وٹامن ای کیپسولز۔ سب سے پہلے وٹامن ای کیپسول کے اجزاء ایک پیالی میں نکال لیں، پھر اوپر بتائے گئے تمام اجزاء اس میں شامل کر کے پیسٹ بنا لیں۔ نہانے کے بعد جسم پر اس سے مساج کریں اور نیم گرم پانی سے جسم دھو لیں۔ پیروں کے لیے بھی اسکرب بنائیں۔ پیروں کی جلد بہت جلدی خشک اور سخت ہو پڑ جاتی ہے۔ پیروں کو نرم ملائم رکھنے کے لیے اسکرب کا استعمال بہت ضروری ہے۔ 2 کپ براؤن شوگر، آدھا کپ ناریل کا تیل۔ اگر پیسٹ گاڑھا ہو تو تیل کی مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ دونوں اجزاء کو اچھی طرح ملائیں اور پیروں پر لگا کر مساج کریں۔ کچھ دیر اس اسکرب کو لگا رہنے دیں اور نیم گرم پانی سے پاؤں دھو لیں۔ اسکرب کے بعد پیروں کو کوئی بھی اچھا سا لوشن یا ویزلین لگا کر موزے پہن لیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ٹپس اور ٹوٹکوں کے لیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔